السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لتداد درود و سلام بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سنت منمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ مناظر ہے پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام سوات اور وہاں سے آگے کلام۔ جی ہاں، کلام کے بازار کے یہ کل کے شام کے مناظر ہیں جو ہمیں بھیجے ہیں بشیر خان صاحب نے، اور یہ بڑی زبردست قسم کا اس وقت موسم ہے جو کہ سوات کلام کے اندر ہے، اور کلام میں کس دن برف باری متوقع ہے ایسا گوگل کہہ رہا ہے۔ کیا واقعی کلام بازار تک برف باری ہوگی یا نہیں ہوگی، اور کس دن ہوگی، اور نومبر کی کس تاریخ کو ہوگی، یہ ساری ڈیٹیل ہماری آج کی اس ویڈیو میں موجود ہے۔ آپ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو مکمل معلومات دیں گے کہ اگر آپ نومبر کے مہینے میں اس وقت جانا چاہ رہے ہیں تو پھر کہاں پر آپ کو برف ملے گی۔ یہ ویڈیو دیکھنے والوں سے میری گزارش بھی ہوگی کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو موصول ہوتا رہے اور آپ اسی طرح پاکستان کے خوبصورت ترین نظارے دیکھتے رہیں، اور ساتھ ساتھ معلومات بھی آپ کے ساتھ جو ان سے وہ شیئر ہوتی رہیں اور آپ ان معلومات سے استفادہ بھی حاصل کریں۔ اچھا، بات یہ ہے جی کہ آج جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج تاریخ ہے 2 نومبر، یعنی کہ نومبر 2025 کا آغاز ہو چکا ہے، اور نومبر 2025 میں اس وقت جو موسم ہے وہ کچھ حالات اور واقعات اس طرح کی ہیں کہ کلام میں ٹھنڈ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دن کو ٹمپریچر تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے، لیکن رات اچھی خاصی ٹھنڈی ہوگی یہ کلام کے اندر۔ لیکن کلام کے پہاڑی علاقوں میں اس اپنے پہاڑ کی چوٹی پہ آپ دیکھیں تو اس وقت آپ کو ہلکی ہلکی برف پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو ان پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر یا اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں، جو گاؤں ہیں، جو جیسے ماڈرن جھیل ہوگی یا اس طرح کے جتنے بھی علاقے ہیں، ان میں اس وقت ٹھنڈ جو سی ہے وہ -4 سے -13 تک جا پہنچی ہے، اور یہ سلسلہ آگے چلتا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات بتانا مقصود ہے کہ جو بھی لوگ ان دنوں میں سوات کلام یا ملکہ علاقوں میں جا رہے ہیں وہ ٹھنڈک کا بندوبست کر کے جائیں۔ آگے آپ کو صورتحال باقی بھی دکھاتے ہیں اور کلام کے نظارے بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بس ایک چھوٹی سی کاوش کی جس میں ہم نے آپ لوگوں کو پریمیم کوالٹی کا چلاس کا چلغوزہ دینے کی بات کی۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس کل کی ڈیٹ میں جو ہے وہ کم از کم 32 کلو کا آرڈر آیا، اور انشاءاللہ کل ہم وہ ڈسپیچ کر دیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے تقریباً 20 کلو کا، اس سے پچھلے دن ہم نے اس کا ڈیلیور کیا۔ یہ چلاس سے ڈائریکٹ ہمارے پاس آتا ہے پنڈی میں چلغوزہ، اور پنڈی سے پھر آگے ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے جتنا میرے اس نئے کام کے لیے میرا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے، میرا نمبر اسکرین پہ موجود ہے 0313522204۔ آپ اس پہ مجھے واٹس ایپ کریں گے۔ ایک چیز بڑی کنفرم ہے کہ آج کل جو ریٹ ہے منڈی کے حساب سے ہم اٹھاتے ہیں منڈی کے ریٹ میں، تو ابھی منڈی کے ریٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ تو اس وقت 6,900 روپے پر کے جی، ہم نے 6,000 سے شروع کیا تھا، لیکن اس وقت 6,900 روپیہ پنڈی کے اندر کوئی لینا چاہے تو ہم حاضر ہیں۔ باقی آگے پورے پاکستان میں جو آپ ڈیلیوری دیتے ہیں پاکستان پوسٹ سے دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان پوسٹ کی دیگر جو سہولیات ہے جس میں اس کی انشورنس بھی شامل ہے، تو وہ کرا کر پر کے جی آپ کو 7,340 روپے میں اویلیبل ہے۔ اور اس کے لیے آپ ہمیں واٹس ایپ کریں، ہم آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھیجیں گے، اس میں آپ پیمنٹ کریں گے، ایڈوانس پیمنٹ کریں گے، اور پھر ہم آپ کو ڈیلیوری 3 سے 4 دنوں میں کرا دیں گے۔ تو یہ ہے جی ہماری چھوٹی سی کہانی جو کہ ہم نے آپ کو سنانی تھی اور آپ نے سننی تھی۔ آپ دیکھیے، آپ لو کلام، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کس دن اس علاقے میں برف باری جو سی ہے متوقع ہے۔ اگلے 3 دن مزید بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، اور جو لوگ
ایک دن کی یہاں پر برف باری اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جو لوگ 4 نومبر کو اس علاقے میں موجود ہوں گے وہ آگے پہاڑوں پر برف باری انجوائے کر سکتے ہیں، لائیو برف باری دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سب سے سیفسٹ جگہ ہے کیونکہ یہاں پر راستے بلاک نہیں ہوتے ہیں۔ 4x4 کی ہیوی قسم کی جیپیں موجود ہوتی ہیں، اور اس علاقے میں آ کر کہیں آپ بڑگوئی ٹاپ یا اس علاقے میں جا کر لائیو برف باری آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ یہاں پر آئیں تو پھر آگے ٹاپ پہ بڑگوئی ٹاپ وغیرہ پہ آپ جا کر لائیو برف باری دیکھ سکتے ہیں۔ کلام کے اندر برف پڑے گی یا نہیں پڑے گی یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے پڑ بھی جائے اور ہو سکتا ہے نہ بھی پڑے۔ کلام کے اندر برف باری کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ کہ واقعی برف پڑ جائے گی، لیکن اس کے مضافات میں جو برف کا سلسلہ ہے وہ لازمی ہوگا۔ یعنی کہ جتنے بھی ہل ایریا ہیں جس میں بڑگوئی ٹاپ ہے، دسان ٹاپ ہے، یا پھر آگے جھیل ہڈن جھیل سے آگے سیف اللہ جھیل وغیرہ، یعنی کہ جو زیادہ ہائٹ پہ ہیں وہ پہاڑ ہیں۔ یہ سامنے دیکھیں پہاڑوں کے اوپر پڑی ہوئی برف آپ کو دکھائی دے رہی ہے، تو یہ برف جو سی ہے وہ آپ کو مزید بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ باقی کلام کے اندر اگر ہوٹلوں کی بات کریں تو یہ آپ کے سامنے تمام اس وقت کلام بازار کے ہوٹلز کا ویژنز نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلام کے اندر ہر قسم کا ہوٹل جو ہے وہ اوپن ہے۔ کچھ ہوٹلوں نے اپنے آپریشن ضرور بند کیے ہیں، لیکن زیادہ تر ہوٹل اوپن ہے۔ ٹورسٹ کا رجحان بہت زیادہ کم ہے، یعنی کہ ٹورسٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی کہ وہ جو ایک ہوتی ہے پوری ایک چین اور سارا کچھ لگا ہوتا ہے، بہت دور دور سے ٹورسٹ آ رہے ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس وقت۔ اور اس وقت آپ کو ہوٹلوں کے کمرے بڑے مناسب کرائے پہ مل جائیں گے۔ تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل میں بات آپ کو بتا دوں کہ 3-4 ہوٹل وزٹ کر لیا کریں، اور جس ہوٹل میں کوئی ٹورسٹ ٹھہرے ہوں اسی میں قیام کریں۔ اس کی مین وجہ میں بتا دیتا ہوں، کسی ہوٹل والوں سے دعوت نہیں ہے میری، لیکن ایک ٹیکنیکلٹی ہے کہ جس ہوٹل میں 5-6 کمرے لگے ہوں گے تو وہ آپ کو سروسز پوری دینے میں اس کو کوئی آر محسوس نہیں ہوگا۔ آپ خود سوچیں کہ ایک کمرہ وہ 3,000 یا 4,000 روپے میں اس نے دیا ہوا ہے، تو وہ آپ کے لیے 1 من لکڑ نہیں جلائے گا۔ یعنی کہ آپ کو سہولت دینے میں اسے تکلیف ہوگی۔ یہ گرم پانی آپ کو نہیں مہیا کر سکے گا، دیگر سہولیات لائٹیں ساری نہیں آن رکھ سکے گا، بجلی نہ ہو تو پھر وہ 24 گھنٹے لائٹ کیسے آن رکھے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یا آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ہوٹل میں قیام کریں جہاں پر انسٹنٹ گیزر ہو، جو کہ آپ سلنڈر سے چل سکتا ہو، یا اسی طرح جس کے پاس سولر لگا ہو، یا جو چیزیں جنریٹر پہ نہ چل رہی ہوں، تو ان چھوٹے ہوٹلز میں قیام ان دنوں میں بہتر ہوتا ہے، جو کہ یہ چھوٹی کم پیسوں میں بھی آپ کو یہ سروسز مہیا کر سکیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنے کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کس ہوٹل میں قیام کرنا ہے۔ ریسٹورنٹ جتنے بھی برانڈز ہیں، بڑھتے کاشکا والے سارے ایجنسی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ یہ دیکھیں یہ گاڑی کھڑی ہے، گرینڈ کے بنائی ہوئی ہے، اس ہوٹل میں انہوں نے قیام کی ہے۔ تو یہ اس طرح کے ہوٹل جو سے ہیں یہ سہولیات دے رہے ہیں، تو ان ہوٹلز میں بھی قیام کیا جا سکتا ہے۔ تو بالکل یہاں پر ہوٹلوں کے جو ریٹ ہیں اس وقت 3-4 ہزار روپے سے لے کر اپ ورڈ آپ کو 10 سے 15 ہزار روپے تک بھی روم دستیاب ہے۔ لکشیس سے لکشیس قسم کا بھی روم ہے، نارمل بھی اس وقت ہوٹل ہر قسم کے دستیاب ہے۔ راستوں کی بات کریں تو تمام راستے اوپن ہیں، کسی قسم کی کوئی بلاکیج نہیں ہے۔ بحرین سے کلام تک روڈ کا ٹینڈر ہو چکا ہے، اللہ کرے کہ اگلے سیزن سے پہلے وہ روڈ بھی ٹھیک ہو جائے، پھر تو اس جیسا ٹورسٹ پلیس مقام ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ گزشتہ سال ٹاپ ایریا تھا، یعنی کہ سب سے زیادہ ٹورسٹ نے اس بات کا نام کا رخ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔